بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہماری بات ادھوری تھی کہ شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے کے وسیلے کو عقیدے کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ پہلے قدم کے طور پر جب لوگوں نے اس غلط عقیدے کو قبول کیا تو درجہ بدرجہ شیطان انہیں شرک اکبر تک لے گیا، اس درجہ کہ لوگوں نے اس عقیدے کے ماننے والوں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت میں وہ خصوصیات مان لی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور اختصاص جو توحید کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات صفات میں کسی اور کو معمولی درجے میں بھی شریک ماننا شرک ہوتا ہے، جو اسلام کے کلمے کو، بندے کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَلَمْ تَقِفْ خُطُوَاتُ عَدُوِّ اللَّهِ إِبْلِيسَ عِنْدَ إِفْهَامِ أَتْبَاعِهِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ التَّوَسُّلِ خَاصٌ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنے قدموں کو صرف اس حد تک پہنچا کر کہ لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ وسیلہ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہاں تک صرف نہیں پہنچایا یا اسی پر بس نہیں کیا، اس کے قدم رک نہیں گئے، بلکہ اس نے معاملے کو اور زیادہ آگے بڑھایا، اس کو پھیلایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب دوسرے لوگ بھی اس خصوصیت میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ معاصر الشاذلیہ کتاب کے لکھنے والے شیخ کہتے ہیں، ان کی عبارت یہاں نقل کی جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ قال الشیخ ابو عبداللہ الشاطبی، کہ شیخ ابو عبداللہ شاطبی کہتے ہیں كنت اترضى عن الشیخ یعنی ابو الحسن الشاذلی فی کل لیلۃ قضا مرتن، کہ میں شیخ مراد یہ ہے ابو الحسن شاذلی، ان کے ذریعے سے رضا طلب کرتا، اترضى رضا کی جستجو کرتا، طلب کرتا، ہر رات میں اس طریقے سے ایک مرتبہ۔ کیسے؟ وَأَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ فِي جَمِيعِ حَوَائِجِهِ، اور ان کے وسیلے سے، ابو الحسن شاذلی کے ذریعے سے، وسیلے سے اپنی تمام حاجتوں میں اللہ سے سوال کرتا، سوال کر رہے ہیں اللہ سے لیکن وسیلہ لگا رہے ہیں ابو الحسن شاذلی کا۔ فَأَجِدُ الْقَبُولَ فِي ذَلِكَ، چنانچہ میں اپنی ان دعاؤں میں قبولیت کو پاتا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی ایک دن دیکھا، ہو سکتا ہے خواب میں، ویسے آگے آپ پڑھیں گے کہ صوفیہ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ خواب ہی میں نہیں، بیداری کی حالت میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے ہیں، یا کسی کو یہ ملاقات اور بشارت حاصل ہوتی ہے، جو ان کا غلط دعویٰ اور جھوٹا دعویٰ ہے، آگے ہم ان بحثوں میں پڑھیں گے۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے رسول سے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ انی اترضى عن الشیخ ابی الحسن فی کل لیلۃ بعد صلاتی علیک، کہ اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر درود بھیجنے کے بعد ہر رات میں ابو الحسن کے ذریعے سے، شیخ ابو الحسن کے ذریعے سے ان کا وسیلہ لگا کر رضا طلب کرتا ہوں، وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ فِي حَوَائِجِي، اور ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اپنے حاجات کو طلب کرنے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ أَفَتَرَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا إِذَا تَعَدَّيْتُ، تو کیا آپ اس میں کوئی بات سمجھتے ہیں اگر میں اس میں حد سے آگے بڑھ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ کوئی بات ملاحظہ رکھتے ہیں؟ فقال علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دیکھیے اب یہ ایک صوفی، ایک صاحب جو سلسلہ ہے، شیخ شاذلی کو ماننے والا، ان کا وسیلہ لگانے والا، اپنی اس عمل کو خواب کے ذریعے یا چاہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر ثابت کرنا چاہتا ہے، اور ایسے ہی ان کے یہاں یہ سارے واقعات کی بھرمار ہے، کشف، خواب اور اس قسم کے دلائل کی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو جب آپ ان کے عوام میں دیکھیں گے، بیان کرتے ہیں، تو وہ اس پر بالکل قرآن، حدیث اور وحی الہی کی طرح ایمان لاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، یہ عجوبہ ہے۔
امت کے معتبر علماء سلف و خلف کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خواب، کسی کا بھی خواب، کسی کی بھی رائے، کسی کا خواب شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ خواب کے ذریعے سے شریعت کا کوئی فیصلہ اور حکم ثابت نہیں ہوگا، یہ اصولی اعتبار سے متفق علیہ بات ہے۔ اور یہاں پوری ایسی بات ہے کہ لوگوں نے خوابوں کی بارات اپنے بزرگی اور عقیدت اور درجات کو بڑھانے کے لیے الٹے سیدھے خوابوں کا ایک پورا باب اور پوری کتاب، بلکہ دیوان اور لمبا چوڑا جو ہے ایک انبار لگا دیا خوابوں کے دعوے کا۔ تو یہاں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ میں ایسا کرتا ہوں، ابو الحسن شاذلی کا وسیلہ لگا کے دعا مانگتا ہوں، حاجتیں مانگتا ہوں آپ پر درود کے بعد، تو کیا یہ میں غلط کر رہا ہوں؟ آپ بتائیے، کوئی آپ کا کچھ کہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کے دعوے پر کہ کہہ رہے ہیں قال علی ابو الحسن ولدی حسا و معنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہلوا رہے ہیں، آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ابو الحسن جو ہے میرا بیٹا ہے، حصی طور سے بھی اور معنوی طور سے بھی۔ بھلا بتائیے کتنی جرأت و جسارت ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے یہ شخص اور کہہ رہا ہے کہ ابو الحسن شاذلی میرا بیٹا ہے۔ کیسا بیٹا ہے؟ اب ہم یہ کہیں کہ بھائی معنی کے اعتبار سے، میری تعلیمات کے اعتبار سے، اور حالانکہ قرآن میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی انسان کے رجال میں سے کسی بھی شخص کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور یہاں اس خواب میں کہا جا رہا ہے کہ میرا بیٹا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ میرا بیٹا ہے۔ کیسا بیٹا؟ معنوی طور سے نہیں، حصی بھی معنوی بھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر حصی والی بات کہیں تو اس کی کیا تشریح کی جائے، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے انتہائی قبیح قسم کی گستاخی نہیں ہے؟ کوئی غیر مسلم کہے تو ہم اس پر فتویٰ لگا دیں، یہ ہمارے یہاں بزرگان دین کی طرف منسوب ہے اس قسم کی باتیں۔ والولد، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والولد جزء من الوالد، کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، والد کا حصہ ہوتا ہے۔ گویا حصن اور معنن ابو الحسن شاذلی گویا میرا حصہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ کیا آپ مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ڈالیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ فمن تمسک بالجزء فقد تمسک بالکل۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو جز کو پکڑ لے ہوئے مضبوطی سے تو اس نے کل کو پکڑ لیا، یعنی تم ابو الحسن شاذلی کا وسیلہ لگا رہے ہو تو گویا میرا وسیلہ لگا رہے ہو، کیونکہ وہ تو میرا جز ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ بِأَبِي الْحَسَنِ فَقَدْ سَأَلْتَهُ بِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم نے ابو الحسن کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگی تو حقیقت میں تم نے میرا وسیلہ لگا کر دعا مانگی۔ احمد ابن عباد الشافعی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا، ان کی کتاب المفاخر العلیہ فی المآثر الشاذلیہ، صفحہ نمبر 24، یہ حوالہ نقل کر رہا ہوں بطور خاص۔ اور یہ ایک نہیں ہے، ہمارے اردو کی کتاب میں ہندوستان پاکستان کے جو مدعیان ولایت اور نہ جانے کیا کیا ہیں اہل تصوف، ان کے یہاں اتنے گندے اتنے قبیح قسم کے واقعات ہیں۔ اور ہمارے یہاں بزرگ یہ کیا ہے وہ ثلاثہ ارواح ثلاثہ دیوبندی حضرات کی کتاب المحند المفند اور دوسری کتابیں، اور پھر خوابوں کی کتابیں مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا نہیں ہیں شیخ ہیں وہ، جو اہل دیوبند اور اہل بریلی کے بڑے بڑے علماء کے پیر صاحب ہیں، ان کی طرف منسوب، اور ان کی کتابوں میں ان کے یہاں واقعات جو اہل تصوف کے بیان کیے جاتے ہیں آپ پڑھیں، ایسے واقعات کی ہمارے یہاں اردو کتابوں میں بھی بھرمار ملے گی۔ لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں بریلوی حضرات دیوبندیوں پہ اٹیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے کوئی شاگرد یا مرید جو تھے انہوں نے خواب دیکھا اور اٹھے تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہتے تھے۔ آ کر جو ہے بتایا شیخ سے کہ میں جب یہ کہتا ہوں میری زبان سے یہ نکلتا ہے محمد رسول اللہ کے بجائے اشرف علی رسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ محبت میں اور عقیدت میں ہو جاتا ہے۔ بتائیے، ایسی اور بھی بہت ساری باتیں، آگے ہم اس کا تذکرہ کچھ کریں گے۔ پھر آگے صاحب کتاب اس واقعے کو نقل کر کے، اس بات کو نقل کر کے کہہ رہے ہیں، دیکھیے اس واقعے میں یہ ہے کہ ابو الحسن شاذلی کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی ہے۔ بحث کس پر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی، اور وہ روایتیں جو ابھی پیش کی گئی تھیں کہ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ اور آپ کے حق کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ چلا وہاں سے معاملہ، اور ابو الحسن شاذلی کے ذات کا وسیلہ لگا کے رسول کے وسیلے سے اسے جوڑ دیا اس طریقے سے، اس بھونڈے انداز میں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم ہؤلاء القوم، پھر یہ لوگ، یہ گمراہ لوگ
بعد ان اصلوا فی نفوس مریدیہم جواز طلب قضاء الحاجات الذی یعجز عن مثلہ البشر بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان لوگوں نے اپنے مریدوں کے دلوں میں قضائے حاجات، حاجتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے وسیلے کو جائز قرار دیا، ایسے کاموں کو پورا کرنے، ایسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس کام کو کرنے کی انسان طاقت نہیں رکھتا، ایسے کاموں کو پورا کرنے، ایسی حاجات کو طلب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ لگانے کو جب انہوں نے اپنے مریدوں کو سمجھا دیا کہ یہ وسیلہ لگانا جائز ہے، ثم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرعوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے آگے بڑھ کر آپ کی فرع نکالی، اس سے مزید آگے بڑھے، شاخ پھوٹی آپ سے کہ آپ سے فرع نکالی، جوازہ طلب ذالک بحق مشائخہم، اپنے مشائخ کے حق کے طفیل میں اس کو طلب کرنے کے جائز ہونے کو پہلے ثابت کیا، مریدوں کے دل میں بٹھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکلات کے حل کے لیے آپ کی شخصیت کا وسیلہ، آپ کے جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لگا سکتے ہیں جو دوسرے انسان نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے بعد آپ کی شخصیت کے وسیلے کو جائز مان کر اس سے شاخ نکالی، آگے بڑھے، کیا کہا کہ نبی سے ہی نہیں، اپنے مشائخ کے ذریعے سے، اپنے مشائخ کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر آپ جو ہے اپنی حاجتیں مانگ سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمارے ہاں لوگ مشہور ہے نا کہ بھائی وہ جنید صاحب جو ہے پانی پر چل رہے ہیں، ان کے مرید صاحب نے کہا تو کہا، وہ کہتے تھے یا اللہ کہتے ہوئے پانی پر چلتے تھے، مرید کو کہا کہ یا جنید کہو تم، یا جنید کہے کہ چلو۔ اب ایسا ہی مرید نے کیا، بیچ دریا میں جانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ جنید تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید سکھا رہے ہیں، تو کہا میں بھی یا اللہ کہوں۔ اب یا اللہ کہنا شروع کیا تو ڈبکی کھانے لگے۔ سوچئے، یا جنید کہہ رہے ہیں تو پانی پہ چل رہا ہے، اور یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا، غوطہ کھانے لگا۔ جنید نے پلٹ کر دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایسا کیا۔ کہا جب تم پہلے مجھ تک تو پہنچو پھر اللہ تک پہنچنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ میں یہ واقعہ صحیح نہیں مانتا، صحیح ہے بھی نہیں۔ جنید رحمہ اللہ جیسی شخصیات جو ہیں اس قسم کی حفوات سے کہیں بلند ہیں۔ کہا کہ اس قسم کی باتوں کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کا وسیلہ جائز قرار دینے کے بعد اس سے فرع نکالی اور اپنے مشائخ کا وسیلہ لگانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اپنے بزرگوں اور مشائخ کی قسم دینے کو جائز ٹھہرا دیا کہ ان بزرگوں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں اور ان بزرگوں کی قسم اللہ کو دے سکتے ہیں کہ فلاں کی میں دہائی دیتا ہوں، فلاں کی قسم دیتا ہوں تو میرا یہ کام کر دے۔ تو گویا فلاں شخصیت کی قسم اللہ پر دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا نعوذ باللہ اللہ پر دباؤ ڈالتے ہیں، ان کی قسم دینے کو جائز کرا۔ ثم جند الجنود وارسلوا الرسائل فی القریٰ والامصار، اتنا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے پھر مختلف اپنے لشکروں کو تیار کیا، اپنے ایلچیوں کو، نمائندوں کو تیار کیا اور پھر خطوط اور پیغامات تیار کر کے مختلف شہروں، بستیوں، دیہاتوں میں لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دینے کے لیے کوشش کی، محنت کی اور یہ رسائل اور پیغامات اور پیغامبر اپنے نمائندے بھیجے کہ لوگ ان کے مشائخ کا ذکر کریں، اپنی حاجتوں اور اپنی مصیبتوں کے حالات میں اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کے لیے، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اپنے مشائخ کا ذکر کریں۔ اس بات کی خوب تبلیغ کی گئی، خطوط لکھے گئے، مکاتب لکھے گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں صاحب معاصر شاذلیہ کہتے ہیں وہ بھی مکاتبات ابی العباس المرسی، ابو العباس مرسی کے مکاتبات اور خطوط میں سے ایک یہ بھی ہے جو انہوں نے اسکندریہ من الاسکندریۃ الی بعض اصحابہ، اسکندریہ سے اپنے بعض اصحاب کی طرف بھیجا۔ اس میں ان کا یہ قول ہے، وکان یقول، یہ وہ کہتے تھے کہ یعنی ابو الحسن الشاذلی، یعنی اس خط کے اندر یہ جملہ ہے کہ ابو الحسن شاذلی کہتے تھے اذا عرضت لک حاجۃ الی اللہ فاقسم علیہ بی، کہ جب تمہارے سامنے کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی ضرورت تم کو درپیش ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے جناب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر میری قسم کا حوالہ دے، میری قسم دے میں، فاقسم علیہ، اللہ پر قسم دو، بھی میرے ذریعے۔ قالا، تو انہوں نے کہا فکنت واللہ لا اذکرہ فی شدۃ الا انفرجت،
اب جب انہوں نے یہ خط میں لکھا تھا تو مرید صاحب اس پر عمل کرنے لگے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فکن تو واللہ ہے، تو میں اللہ کی قسم جب بھی ان کا ذکر کرتا تھا کسی تکلیف اور شدت میں، پریشانی میں، تو وہ پریشانی چھٹ جاتی، مصیبت دور ہو جاتی۔ ولا امر صعب الا حانا، اور کوئی بھی جو ہے معاملہ سخت معاملہ ہوتا اور میں ان کے ذریعے سے اللہ پر قسم دیتا تھا تو وہ مشکل معاملہ مجھ پر آسان ہو جاتا۔ ولا امر صعب، اور کوئی سخت اور مشکل معاملہ الا ہوتا الا حانا، مگر وہ آسان ہو جاتا۔ وانت یا اخی اذا كنت في شدۃ، اور تم اے میرے بھائی جب کسی شدت، کسی پریشانی اور تکلیف میں ہو، فاقسم علی اللہ بہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کے نام کی قسم دیجئے۔ وقد نصحتک واللہ یعلم والسلام، اور میں نے تمہاری نصیحت، تم کو نصیحت کر دی، تم کو تمہاری خیر خواہی چاہیے ہے اور اللہ جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد السلام کہا۔ یہ جو اعراب ہے، انظر الشعرانی الطبقات، الشعرانی کی طبقات کبریٰ، جلد اول جلد دوم، اور مختلف صفحات بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن ضیف اللہ طبقات میں، المناوی الکواکب الدریہ فی تراجم السادۃ الصوفیہ، النبہانی نے جامع کرامات الاولیاء، ان الگ الگ کتابوں سے یہ عبارت نقل کی ہے۔ ومثل ھذا، اب آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ومثل ھذا کثیر من کتبہم التی یؤلفونھا فی مناقب مشائخہم، کہہ رہے ہیں، معاف کیجئے، یہ جو آخری جملہ میں نے ابھی پڑھا، ان کتابوں کا جو نام لیا، ان کتابوں کا حوالہ اس جملے کے لیے دیا ہے۔ اس سے پہلے والا جو شعر اور مکاتبات ہے وہ المفاخر العلیہ کے صفحہ نمبر 24 سے ہے۔ باقی یہ اس قسم کے واقعات ان کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے کتابیں جو انہوں نے اپنے مشائخ کے مناقب میں لکھی ہے، ان میں اس قسم کے واقعات دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے چند کتابوں کا جو نام لیا، اس کے علاوہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی ایسی کئی کتابیں ہیں جن میں سے میں نے بعض کا تذکرہ کیا۔ والمقصود ہونا ان ما وصل الیہ القوم، آگے کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ یہ قوم، یہ گمراہی کی کو اختیار کرنے والے لوگ جس منزل تک پہنچے ہیں، شیطان کی تدریج کے ساتھ، یعنی درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ شیطان ان کو گمراہی کے جن مراحل کو طے کرا کر لے گیا، وہ شرک اکبر میں واقع کرنے کے منزل تک پہنچاتا ہے۔ میں نے اس کو اپنے الفاظ میں کہہ دیا، جملہ جو عربی عبارت میں ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، لیکن مفہوم وہی ہے کہ شیطان کی تدریج کے ساتھ قوم شرک اکبر میں پڑ جانے تک جو پہنچی اسے بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ فی الشرک الاکبر قریب الشبہ ہے، اس میں یہ جو پورا معاملہ آپ دیکھیں گے یہ بالکل مشابہ ہے، تقریباً اسی کے جیسا معاملہ ہے جو قوم نوح کے شرک میں پڑھنے کے معاملے میں ہوا، کہ شیطان نے درجہ بدرجہ نوح علیہ السلام کی قوم کو، جو آپ سے پہلے تھی اور پھر آپ کو ان میں مبعوث کیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو شرک میں مبتلا کیا۔ تو درجہ بدرجہ جس طرح قوم نوح شرک میں پڑی، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے کے وسیلے کے جواز سے چل کر یہ شرک اکبر تک پہنچ گئے۔ وَأَوْحَاهُ لہم من دقیق مکرہ و خبثہ لعنت اللہ، اور اس شرک کو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا اپنے انتہائی دقیق مکر و فریب کے ذریعے سے، اور اپنی انتہائی خطرناک قسم کی خباثت، خطرناک اور میں کہہ رہا ہوں اپنے مکر اور خبث کے باریک مکر جو محسوس نہیں کر سکی یہ قوم، فریب کو، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ حیث جاء فی صحیح البخاری، اب یہ نوح علیہ السلام کی مثال دے کر بیان کیا، اور قوم نوح میں شرک کیسے آیا یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، میں سرسری طور سے تیزی سے بیان کر دوں۔ ایک حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ایک سہیلی کی، دونوں سہیلی کی جو روایت ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اس لیے اس کے بھی چند جملوں کو میں پیش کرنا چاہوں گا، غور سے سنیے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اوثان، وہ بت جو قوم نوح کے پاس تھے عرب میں، وہ قوم نوح کے پاس تھے، بعد میں وہی اوثان اور وہی بت عربوں کے پاس بھی آ گئے۔ رہا ود یہ قرآن میں تذکرہ نا، ود سوا یغوث یعوق نصر، کہا ود جو ہے یہ کلب کے لیے تھا دومت الجندل میں، ان سب کی قبائل کی تشریح کروں تو وقت چلا جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سوا یہ حزائل کے پاس تھا،
ہاں حذیل کا بت تھا. یغوث جو ہے وہ مراد کے کیا تھا ثم لبنی غطیف فی الجرف میں عند سبا. و اما یعوق رہا, یعوق کہہ رہے ہیں تو یہ ہمدان کا قبیلے کا کے پاس تھا. و اما نصر رہا, نصر والا بت تو حمیر کے پاس جو آل ذی القلع کے پاس تھا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد یعنی کون سا بت کس قبیلے کے پاس تھا اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ود سوا یغوث یعوق نصر 5 لوگ تھے یہ اسماء و رجال صالحین من قوم نوح, قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں. جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا, دنیا سے رخصت ہوئے, تو شیطان نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کی جو مجلسیں تھیں, یہ نیک لوگ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کے مجسمے اور تصویریں بنا لو اور اسے گاڑ دو, قائم کر لو, ہاں جس میں وہ بیٹھتے تھے, پھر اس کو انہی کے ناموں پر جو ہے منسوب کر دو. ان کا مجسمہ اور تصویر گاڑ کر ان کا نام دے دو کہ یہ ود ہے, یہ یغوث ہے, یہ یعوق ہے, نصر ہے. ہاں چنانچہ انہوں نے ایسا کیا, شیطان نے یہ سکھایا اور انہوں نے ایسا کر لیا. فلم تو ففعلوا فلم تو ایسا کیا, لیکن اس وقت ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی. پہلے صرف بت بنایا, تصویر بنائی, یہ بدعت تھی, دین میں نئی چیز تھی. اب یہ پہلا قدم تھا گمراہی کا, ابھی شرک نہیں کیا, ان کی عبادت نہیں کی. حتی اذا ہلک اولئک, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ بنانے والے تصویروں کو اور بتوں کو بنانے والے یہ ہلاک ہو گئے, دنیا سے گزر گئے, تو وتنسخ العلم, اور علم مٹ گیا. ہاں اس سے پتہ چلا کہ علم مٹنے سے گمراہی ہوتی ہے. اور عبادت تو ان کی عبادت شروع ہو گئی, جہالت آ گئی, علم چلا گیا کہ ان بزرگوں کو جو ہے اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہم ان کو وسیلہ لگائیں یا ان کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں, ان کی عبادت کریں. لیکن قوم کو, اگلی پیڑھی کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے. اب باپ دادا کی طرف منسوب اس جھوٹے حوالے نے ان کو ان کی عبادت میں جو ہے مشغول کر دیا, لگا دیا. یہ دنیا کا پہلا شرک تھا, اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا. یہ بخاری میں یہ روایت ہے. سہیلی کہتے ہیں, یہ سہیلی حافظ علامہ ابو القاسم عبد الرحمن اندلسی, ہاں الضریر, جو نابینا ہو گئے تھے, یہ صاحب الروض سیرت نبویہ میں ان کی الروض الانف ایک کتاب ہے. اسی طرح الاعلام بما ابہم فی القرآن من الاعلام, اور اس کے علاوہ دوسری کئی کتابیں ہیں. یہ 581 میں ان کی وفات ہوئی, 581 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ سہیلی اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے, فرمان جو ہے, وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا, کہ ان لوگوں نے, قوم نوح کے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو, ہاں نہ چھوڑو ود کو, نہ یغوث کو, نہ یعوق کو, نہ نصر کو. کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بتوں کے نام ہیں. سہیلی نے کہا یہ کچھ بتوں کے نام ہیں جو کہ کانت قبل اسماء لقوم, جو کہ پہلے کے نیک لوگوں کے نام تھے. ہاں بتوں کے نام بن گئے یہ بعد میں, جبکہ پہلے انسانوں کے نام تھے. ہاں یقال, کہا جاتا ہے کہ یغوث جو تھا وہ شخص یغوث جو شخص تھے وہ شیس ابن آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسی طریقے سے سوا ان کے بعد کے تھے. اسی وکانو یتبرکون بہم, یہ لوگ بدعائہم و بدعائہم, کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی شخصیت کے ذریعے سے اور ان کی دعا کے ذریعے سے یہ تبرک حاصل کرتے تھے, ان کو وسیلہ بنا کر. فکلما مات منہم احد مثلوا صورتہ, اب جب بھی کوئی ان میں سے کوئی مرتا تو اس کی شکل و صورت کو کی تمثیل بنا لیتے, مجسمہ بنا لیتے, تصویر بنا لیتے. وتمسحوا بها الی زمن, اور پھر ایک زمانے تک اس کو چھوتے, اس سے تبرک حاصل کرتے. ہاں پھر ایک مدت گزرا, ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد فعبدوها, ان کی عبادت شروع کر دی. من حینئذ, اس وقت سے, بتدریج الشیطان لهم, شیطان کے درجہ بدرجہ آگے بڑھانے کے ذریعے سے, شیطان کی تدریج کے ذریعے, یعنی مرحلہ وار شیطان کے گمراہ کرنے اور فریب دینے کی وجہ سے. یہ بات جو انہوں نے نقل کی ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی کی التعریف والاعلام فیما ابہم من الاسماء والاعلام, صفحہ نمبر 135 سے نقل کیا. اس کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو جس طریقے سے قوم نوح میں یہ شرک آیا, بزرگوں کی تصویر اور مجسمہ بنانے کے بعد آگے بڑھ کر یہ شرک بنا, ایسے ہی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں جب یہ غلو کیا گیا کہ آپ کی ذات اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگا سکتے ہیں, تو آگے چل کر یہ شرک اکبر تک پہنچا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آگے بڑھ کر انبیاء, پھر آگے بڑھ کر بزرگان دین, صالحین اور مشائخ صوفیہ, ان کے بارے میں یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلا دیا گیا کہ ان کے ذریعے سے دعا مانگی جا سکتی ہے, ان کے پاس کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات اور قوتیں حاصل ہیں. اب یہ بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب نے آگے کہا کہ بقیہ ان یعلم, یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ یہاں قاری کریم پڑھنے والا انسان یہ بات
جان لیوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ آپ کے حق کے ذریعے وسیلہ لگانے کی احادیث اگرچہ ضعیف ہے اور ہم اسے ضعیف کہہ رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، تو لا یعنی ان لیس لہ جاہ عند ربہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نزدیک جو جاہ و مرتبہ اور ساری مخلوقات میں سب سے اونچا مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، جاہ ہے، ہم اس کا سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ہم اس وسیلہ لگانے کو ناجائز کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے جاہ و مرتبے کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ بالکل ثابت ہے۔ ہاں، توسلوا بجاہی ایک جھوٹی حدیث اور بھی بیان کرتے ہیں یہ اہل بدعت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگاؤ، فإن جاہی عند اللہ عظیم، کیونکہ میرا جاہ و مرتبہ اللہ کے پاس عظیم ہے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ اللہ کے پاس عظیم ہے۔ کہا ولا ينفي التوسل المشروع، اسی طریقے سے ہم اس کی نفی اور اس کے انکار سے، ہماری بات سے یہ نفی نہیں ہوتی کہ جو شریعت میں جن وسیلوں کو جائز ٹھہرایا گیا ہے ہم اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی، جس کو شریعت حنیفہ نے، قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو پہلی بات فجاہہ اعظم الجاہ، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ تمام لوگوں کے جاہ و مرتبہ کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے۔ بل لا یبلغ احد من الخلق ما بلغہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجاہ عند ربہ جل وعلا، بلکہ کوئی بھی شخص جو ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی شخص اس جاہ اور مرتبے کو، شان و شوکت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کے نزدیک حاصل ہے، اس مقام اور جاہ و مرتبے کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وجاہہ عند اللہ تعالی اعظم من جاہ جمیع الانبیاء والمرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ اور مرتبہ، آپ کی شان اور شوکت، آپ کی شان اللہ کے نزدیک تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے خبر دی کہ یہ دونوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نزدیک وجیہ تھے، شان والے، جاہ و مرتبے والے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آیت کی طرف اشارہ، سورہ جو ہے احزاب کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ کر دیتا ہوں ترجمہ کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اذیت دی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قول کے، ان کے الزامات سے بری قرار دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے داغ بتا دیا، اس کی براءت کر دی۔ ہاں، آگے کہا اللہ نے وکانا عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک وجیہ کے، شان والے، جاہ و مرتبے والے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، ہاں، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوں گے، شان و مرتبے والے ہوں گے، جاہ والے ہوں گے، ہاں، اور اللہ کے مقربین میں شامل ہوں گے، دنیا اور آخرت میں وجیہ۔ علامہ ابن تیمیہ نے ان دونوں آیتوں کو نقل کرنے کے بعد آگے بیان کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اللہ کے نزدیک دونوں وجیہ ہیں، شان والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ اب جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ان سے سب تمام انبیاء سے اونچا ہے، تو جب اللہ نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو وجیہ کہا تو فکیف بسید ولد آدم، تو سید ولد آدم کے بیٹوں کے سردار سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا، جو کہ صاحب مقام محمود ہیں، قیامت کے دن صرف آپ کے لیے مقام محمود ہوگا۔ ہاں، الذی یغبطہ بہ الاولون والآخرون، جس پر اولون اور آخرون، سارے اولین و آخرین آپ پر رشک کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ صاحب کوثر اور صاحب حوض مورود ہیں، اور پھر آپ کے اور بھی جو مناقب ہیں ڈیش ڈیش کر کے چھوڑ دیا۔ اب آگے کہتے ہیں وَهُوَ صاحب الشفاعۃ
شفاعت یوم القیامہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن صاحب شفاعت ہوں گے، حیث یتأخر عنہا آدم، اس طریقے سے آپ شفاعت کبریٰ کریں گے۔ یہ روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس شفاعت کے کرنے سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، آدم کے بعد یہ جو اولو العزم انبیاء اور پیغمبر ہیں صلوات اللہ علیہم وسلامہ اجمعین، ان تمام انبیاء، یہ تمام انبیاء کرام اور اللہ کے پیغمبر اولو العزم رسول پیچھے ہٹ جائیں گے، معذرت کریں گے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو آپ کا مقام کیا ہوا؟ وہو امام الانبیاء اذا اجتمعوا، جب اکٹھا تمام انبیاء نے اکٹھا ہوئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، معراج کی شب بیت المقدس میں جو جماعت سے انبیاء کرام کی نماز ہوئی، اس میں امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ امامت کبریٰ نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی؟ آپ کا مقام سب سے اونچا ہوا۔ وخطیبہم اذا وفدوا، جب یہ انبیاء آئے تو ان کے خطیب یہی بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذو الجاہ العظیم، تو یہ عظیم جاہ و مرتبے والے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و مرتبہ اللہ کے یہاں سب سے اونچا، سب سے بڑا ہے۔ یہ جو عبارت نقل کی ابن تیمیہ کی قاعدہ جلیلہ سے، قاعدۃ جلیلہ سے، وقد ذکرت فی الباب الاول، یہ جو کتاب ہم نے خصائص المصطفیٰ کی شروعات کی تھی، یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے حصے میں اس کتاب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جاہ و مرتبہ اور مقام و منزلت عطا فرمائی ہے، اس کو آپ کی خصوصیت کے طور پر تذکرہ کیا ہے۔ تو جاہ و مرتبے کا انکار مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقامات اور وہ چیزیں جو اللہ اور رسول نے بیان فرمائی ہے، اس کا میں سے کسی کا انکار کرنا درست ہو سکتا ہے، ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن آپ کے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگانے کے سلسلے میں قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ جو روایتیں بیان کی جاتی ہے یا تو وہ من گھڑت اور جھوٹی ہیں، یا پھر انتہائی ضعیف ہیں، یا پھر بعض روایتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صحیح اور قابل قبول ہوں تو وہ اس معنی کو ثابت نہیں کرتی، جیسے وہ نابینا شخص کی روایت ہے۔ اب یہاں انہوں نے آخر میں اس بحث کے خاتمہ کرتے ہوئے توسل مشروع کا ذکر کیا، کہ جو مشروع وسیلہ ہے، شریعت میں جس وسیلے کو جائز قرار دیا گیا ہے، یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے تحت یہ بات اور تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں، اور بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں، ان کے شبہات اور استدلالات کے جواب بھی ہیں، اور پھر جائز وسیلے کی مختلف شکلیں۔ یہاں انہوں نے بہت سارے اعمال صالحہ بیان کیے ہیں کہ جائز وسیلے میں شریعت نے جتنے نیک اعمال، ایمانیات، اللہ پر توکل کرنا، سارے کہہ رہے ہیں کہ شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں کہ جب ہم وَإِذَا تَكَلَّمْنَا فِي مَا يَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ التَّوْحِيدِ بَيَّنَّا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَغَيْرُهُم مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يَسْتَحِقُّونَ مَا يَسْتَحِقُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْخَصَائِصِ۔ یہ ایک اہم جملہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ توسل مشروع کئی چیزوں سے ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی محبت، رسولوں سے محبت، اور اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیان کرتے ہیں، اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کا جو مستحق ہے، تو ہم نے یہ بیان کیا کہ انبیاء اور ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان چیزوں کے حقدار نہیں ہیں جس کے حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، خصائص اور صفات میں سے جو خصوصیتیں اللہ رکھتا ہے وہ کوئی مخلوق، کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ان خصوصیات اور خصائص میں اللہ کی جو ہے، اس میں اللہ کو، ان کو جو ہے اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ ان پر توکل کیا جائے، نہ ان سے مدد اور استغاثہ کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ پر ان کی قسم دی جائے، اور نہ ہی ان کی ذات کا وسیلہ لگایا جائے، بلکہ وسیلہ کن چیزوں کا لگایا جائے گا؟ وَإِنَّمَا يُتَوَسَّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِمْ، ان شخصیتوں پر ایمان رکھنے کا وسیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہم کو فرض قرار دیا اللہ نے، ان کی اطاعت و فرما برداری، تو اب ان پر ایمان لانا یہ ہمارا عمل ہے، نیکی ہے، اس کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی محبت کا، ان کی اطاعت و فرما برداری کا، ان سے دوستی اور ان سے تعلق کا، ان کی تعزیر اور یعنی ان کے تقویت پہنچانے کا، ان کی توقیر و تعظیم کرنے کا، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کا، ان کی جب وہ حکم دیں تو ان کے حکم کو ماننے کا، جب وہ خبر دیں تو ان کی خبر کی تصدیق کرنے کا، جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو حلال ماننے کا، جس چیزوں کو
جن چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا ان کو حرام قرار دینے کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، شخصیت کا وسیلہ نہیں، ان کی تعلیمات کا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا یہ جو تفصیل بیان کی گئی کہ جن کو ان سے محبت کی جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو ایسا کرنا یہ ہماری نیکیاں ہیں، اس کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ وَالتَّوَسُّلُ بِذَلِكَ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، اس چیز کے ذریعے سے دو معاملوں پر جو ہے وسیلہ ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ أَن يُتَوَسَّلَ بِذَلِكَ إِلَىٰ إِجَابَةِ الدُّعَاء، کہ دعا کو قبول کرنے کے سلسلے میں ان کو وسیلہ بنایا جائے ان چیزوں کو۔ اسی طریقے سے سوال کو دیے جانے کا، جیسے ان 3 لوگوں کا واقعہ غار والوں کا جو غار میں پھنس گئے تھے، طوفانی ہوا آئی، غار کا دہانہ بند ہو گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا تھا اخلاص کے ساتھ، لہٰذا اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ ہر دعا پر وہ غار کے دہانے سے وہ چٹان تھوڑی تھوڑی سرک گئی، اتنی، اس کے بعد تینوں کے دعا کے بعد وہ اتنی سرکی کہ وہ نکل گئے۔ اس سے پتہ چلا نیکیوں کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اہل علم نے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی شدت آ گئی تو مانگ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت مانگی جائے۔ بہرحال فإنہم، اس لیے کہ ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے اور ان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز التوسل بذلک، نیک اعمال کا کے وسیلے کی شکل بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا اللہ تعالیٰ کے ثواب کے حصول کے لیے، اس کی جنت، اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اعمال صالحہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہی دنیا اور آخرت کی سعادت کا سب سے کامل اور مکمل ذریعہ ہیں۔ قرآن مجید میں جو وابتغوا الیہ الوسیلہ آیا ہے، جو قوم بیان کرتی ہے گمراہ لوگ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ پکڑو، یہ ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ جتنے سلف و خلف کے معتبر مفسرین ہیں سب نے وسیلے کا معنی ذریعہ کیا ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے جو اللہ اور رسول نے ذریعہ کے طور پر، وسیلے کے طور پر بتایا ہے۔ نیک اعمال، ایمان، اعمال صالحہ، اس کی تفسیر میں بس یہی چیزیں بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو کہا کہ دنیا اور آخرت میں یہی وسیلہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ 2-3 آیتیں انہوں نے پیش کی جس میں بتایا کہ ان آیتوں میں ہم کو بتایا کہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو اللہ کے جناب میں بطور وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ دعا مانگنے سے پہلے انہوں نے ایمان کا ذکر کیا، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا اغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اس میں بھی ایمان کا وسیلہ لگا کر مغفرت اور رحمت مانگی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے وسیلہ لگانا اور آپ کی شفاعت، یہ بھی 2 شکلوں میں ہوتی ہے۔ یہ آخری گفتگو اس باب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وسیلہ لگانا کیسے ہوگا۔ پہلا یہ کہ آپ کے ان یطلب منہ دعاء و شفاء، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے آپ کی شخصیت سے جا کر یہ مطالبہ کیا جائے کہ آپ دعا کیجئے، آپ سفارش کیجئے، ویشفع، کہ آپ سفارش کریں، جیسا کہ آپ کی زندگی میں آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا تھا۔ وَكَمَا يُطْلَبُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جیسا کہ آپ سے مطالبہ کریں گے وہ لوگ جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے پاس سے ہوتے ہواتے آپ کے پاس پہنچیں گے، تو آپ کی شخصیت سے براہ راست کہیں گے کہ اللہ سے دعا مانگو، سفارش کرو، چنانچہ آپ سے شفاعت کا مطالبہ کریں گے۔ ایسا ہی وہ نابینا شخص آئے تھے جس کو کچھ لوگ جو ہے وسیلے، ناجائز وسیلے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے وسیلے، جائز وسیلے کی دوسری شکل کیا ہے کہ ان یکون التوسل مع ذلک بان یسأل اللہ تعالی بشفاعتہ و دعائہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال آپ کی شفاعت اور دعا کے ذریعے سے کیا جائے، یعنی آپ کی شفاعت کے اللہ کے رسول دعا کیجیے، جیسا کہ اس اندھے شخص کی حدیث میں ہے جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور سفارش کی طلب کی۔ فدعا لہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ان کے لیے دعا کی، وشفع فیہ، اور اس کے بارے میں سفارش کی، اور اس کو یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول کرے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی دعا کرو کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ التعریف فی الاعلام، وہ التعریف والاعلام والی کتاب سے یہ عبارت نقل کی۔ اب یہاں اس بحث کو پیش کرتے ہوئے امام سہیلی نے کچھ اشعار جو ابو القاسم کی طرف منسوب ہے، ان اشعار کو ذکر کیا۔ ان اشعار میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے دعا مانگی جائے۔
ایک تو وہ شرکیہ اشعار تھے، یہاں کچھ بہت اچھے اشعار ہیں لیکن ہمارے درس کا وقت زائد ہو چکا ہے، لہٰذا ان اشعار کو پیش کیے بغیر صرف اتنا میں تذکرہ کروں کہ اس میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کیا ہے کہ اے اللہ تیرے پاس میرے اپنے فقر اور محتاجی کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، میری اپنی فقر و فاقہ، میری بندگی اور عبادت کے علاوہ تجھ سے مانگنے کے تیرے پاس جناب میں سوال کرنے کا میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں اگر میں تیرے دروازے کو دستک دے رہا ہوں اور تو نے دروازہ نہیں کھولا تو پھر کس کے دروازے پر دستک دوں؟ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے آداب اور طریقے سکھائے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی کے اس ٹکڑے کے ترجمے میں ہم نے شفاعت جائز اور ناجائز، مشروع اور غیر مشروع وسیلوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں 3 وسیلوں کو جائز بتایا۔ ان 3 میں سے 2 کی یہاں کچھ 2 شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ ان 3 وسیلوں کو جو جائز بیان کیا گیا ہے، ایک اللہ کے اسماء حسنہ کا، ایک اپنے نیک اعمال کا، اور ایک یہ کہ اس طرح سے کسی زندہ انسان جو نیک اور صالح اور پرہیزگار ہو، اس کی زندگی میں اس سے دعا کروانے کا، اس کی دعا کا۔ اس طریقے سے یہ 3 طریقے شریعت کے جائز وسیلے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، بعض روایتوں کا یہاں انہوں نے تذکرہ کیا توسل کے باب میں، اور بتایا ان کی حالت کیا ہے۔ جن روایتوں کا تذکرہ نہیں کیا ان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، جو صحیح ہیں وہ اس معنی کو ثابت نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے، اور بہت سارے افراد مسلمان کہلانے والے اس گمراہی کے شکار ہیں۔ انہیں اس بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور ہم اور آپ جو اس بات کو جان گئے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچا کر ان کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ ہی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بنیاد کو درست کرنے اور اس کے ذریعے سے کامیابی پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔